میں امداد سمرو 3 انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، انتہائی اہم خبریں ہیں۔ ایک، محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان کے متعلق وہ موما بن چکے ہیں۔ وہ کدھر ہیں؟ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر؟ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت کا حصہ نہیں رہے؟ یہ سوال تو تھے ہی، مگر اب معاملہ طلبی تک آ گیا ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہاں یہ باتیں ہوئیں؟ ماجرا کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا، نواز شریف صاحب یعنی محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو آصف زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے ہیں، تو دوسرا نواز شریف صاحب کے سگے بیٹے حسن نواز کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سرفیس پر آ گئے ہیں، منظر عام پر آ گئے ہیں، مالی معاملات، اور شریف خاندان کا پیچھا کر رہے ہیں، مالی معاملات مسلسل پیچھا کر رہے ہیں۔ لندن برطانیہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، گو کہ ان کے وکلا کوئی اور بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو ٹیکس ڈیفالٹر ہو گئے، پھر ان کے اوپر جرمانہ عائد ہوا ہے 52 لاکھ پاؤنڈ کا، 5.2 ملین پاؤنڈ۔ وہ کیا معاملہ ہے اس پر بات ہوگی۔ اور پھر عمران خان کی بہن، یعنی 3 بڑے سیاستدان، اور تینوں بڑوں سیاستدانوں کے جو بڑے سیاستدانوں کے قریبی لوگ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ، ان کی پیشی ہو گئی فائنلی JIT میں۔ کیوں پیش ہونا پڑا ان کو، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آغاز صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ میں آج وہ پہنچے ہوئے تھے، اور کوئٹہ امن و امان کی صورتحال اور کوئٹہ کا معاملہ یا بلوچستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں پر اب یونیورسٹیز تک بند کر دی گئی ہیں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے۔ خاص طور پر یہ جو حملے ہوئے، جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ، اور اس کے بعد پھر نوشکی میں ایک حملہ ہوا پاکستان کی افواج کی جو بس پر، اور پھر آئروز لیویز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بلوچستان کی جو تمام یونیورسٹیز ہیں، بشمول کوئٹہ یونیورسٹی، تمام بڑے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں، ان کو بند کر دیا گیا، اور وہاں پر ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری یہ کیا گیا ہے کہ جو بچے بچیاں ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اب تعلیم آن لائن ہوگی۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بلوچستان میں انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے اس طرح جس طرح سندھ اور پنجاب میں یا KPK میں ہے، وہاں پر انٹرنیٹ اس طرح چلتا ہی نہیں ہے، تو آن لائن کیسے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اس ساری صورتحال کو، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے صدر زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری، ظاہر ان کی حکومت ہے بلوچستان میں، تو وہ کوئٹہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان کے جو اجلاس یا میٹنگیں تھیں، ان میں کیا نکلا یا وہ کیا گفت و شنید ہوئی، کہاں گئے معاملات، اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی بلوچستان کے معاملے کو لے کر ماضی میں بھی کچھ پازیٹیو اقدامات کر چکی ہے۔ سیاسی لوگوں کو پیپلز پارٹی نے انگیج کیا تھا بلوچستان کے معاملے کو لے کر۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی سیاسی لوگوں کو آگے لایا گیا تھا۔ تو ظاہر کوشش ہوگی کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل کلاس ہے بلوچستان کی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ لیکن اگر آصف زرداری صاحب کہیں گے کہ جی جو دیگر سیاستدان ہیں جو نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے، ان کو آگے لایا جائے، تو پھر آصف زرداری صاحب کے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو اس چیز کے شدید مخالف ہیں۔ وہ بہرحال اس پر جب کچھ وہاں سے بلوچستان سے خبر آئے گی تو اگلے کسی ویلاگ میں ڈیٹیل سے اس پر میں بات کروں گا۔ محسن نقوی صاحب کا معاملہ، کل محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا پارلیمنٹ میں، اس میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جو سانحہ جعفر ایکسپریس کا ہوا، کوئٹہ میں جو سیکورٹی امور کے اوپر میٹنگز تھیں، وہ صاحب وہاں پر بھی محسن نقوی صاحب نہیں تھے، اور کسی بھی آج کل آپ ان کو نہیں دیکھ رہے کہ جو محسن نقوی صاحب کوئی متحرک ہوں، اور جتنے وہ متحرک تھے 26 نومبر تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح محسن نقوی صاحب لمحہ بلمحہ ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے، اور تڑیاں بھی لگا رہے ہوتے تھے، دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے تھے، وارن بھی کر رہے ہوتے تھے، اور ایکشنز بھی نظر آ رہے ہوتے تھے۔ لیکن محسن نقوی صاحب نہیں منظر پر نہیں ہے، لیکن خبروں میں ہیں۔ تو میں نے جب محسن نقوی صاحب کے قریبی کچھ یاروں دوستوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان کو کچھ ایشوز ہیں ان کی صحت کے، تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب آج ایک بڑے پیمانے کی، بڑے لیول کی ایک میٹنگ میں سیکرٹری داخلہ نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب ملک سے باہر نہیں ہیں، ملک کے اندر ہے۔ موما بن گیا نا۔ اور محسن نقوی صاحب اگر ملک میں ہیں تو کیوں نہیں پیش ہوئے؟ کہا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں PSL کے جو کچھ ایشوز تھے
تو اس کو لے کر کچھ آڈٹ پیراز تھے. PSL 8 کے لیے 2 ارب روپے کی رقم کی تقسیم نہ ہونے کے متعلق آڈٹ پیرا کا جائزہ لیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی محسن نقوی صاحب کیوں نہیں ہیں. جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کچھ چیئر کرتے ہیں, چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے. تو جنید اکبر مطلب تحریک انصاف اور محسن نقوی مطلب آرمی چیف. سیدھی بات ہے, مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف مکمل طور پر محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور محسن نقوی صاحب اس لیے کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی محسن نقوی چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, اور پھر محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے محسن نقوی برخوردار ہے, بیٹا ہے میرا. تو محسن نقوی صاحب کہ جو معاملہ ان کا آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اور PTI کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں, تو وہ تو کسی صورت ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسن نقوی کو کوئی رعایت نہیں دیں گے, بلکہ ان کی زبان سے, جنید اکبر صاحب کی زبان سے جملہ بھی نکل گیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم محسن نقوی کو طلب کروں اگر میں, تو پھر باقی زندگی تو میں پھر مجھے جیل میں گزارنی پڑے گی. تو وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ کی رپورٹ, وہ میں ایکسپریس جو رپورٹ کر رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک تو طے ہوا فائنلی سارے بحث و مباحثے کے بعد کہ جو محسن نقوی صاحب کو طلب کیا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے. معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے جنید اکبر, انہوں نے کہا کہ جو محسن نقوی کو, انہوں نے سوال کیا کہ محسن نقوی کو کیا آج یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. تو سیکریٹری کابینہ, میں سیکریٹری داخلہ کیا گیا تھا, سیکریٹری کابینہ شروع میں جو کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی پاکستان میں, تو سیکریٹری کابینہ نے کہا کہ کوئٹہ اور بلوچستان کے واقعات کی وجہ سے ان کا آنا ممکن نہیں تھا. اب یہ جو غلط بیانی ہم بابو کرتے ہیں نا, افسران کرتے ہیں, یہ بذات خود ایک مسئلہ بنا دیتے. محسن نقوی صاحب بلوچستان کا جو معاملہ تھا اور جو امن و امان کی صورتحال بنی, دہشت گردی کے واقعات, اس میں بھی محسن نقوی صاحب سین پر نہیں تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعات کی وجہ سے ان کا آنا ممکن نہیں تھا. بڑے ثناء اللہ مستی کھیل نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے, وزیر داخلہ بیرون ملک ہے, یہاں نہیں ہے. ایسے حالات میں وہ وزیر داخلہ کا رول ادا بھی نہیں کر رہے. ثناء اللہ مستی کھیل اگین PTI. نگران سیٹ اپ میں غیر قانونی طور پر PCB کو کابینہ کے ماتحت کیا گیا. سیکریٹری کابینہ نے کہا کہ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر داخلہ ملک میں ہیں, باہر نہیں ہیں. میری انفارمیشن تھی کہ ملک سے باہر ہیں. وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو بھی چل رہا ہے میں ویلاگ کر چکا ہوں, جب محسن نقوی کے استعفوں کی معاملات میں نے ڈسکس کیے تھے. سید نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ چیئرمین PCB کے بغیر ہم آڈٹ پیرا نہیں سن سکتے. تو اس پر سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ بولی ہیں کہ چیئرمین PCB کو طلب کرے. اس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں باقی زندگی جیل میں گزاروں. نوید قمر کا کہنا تھا کہ پریولیج موشن کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں. اگر ایک بار بندہ بلانے پر نہ آئے تو آپ نوٹس بھیج سکتے ہیں. آپ سول جج کے اختیارات کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں. اگر محسن نقوی نہیں آتے تو آپ وارنٹ گرفتاری جاری کریں, کیا مسئلہ ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اجلاس میں محسن نقوی صاحب کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس میں ایک اور ایشو بھی آیا. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ جی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں سنا ہے کہ 29 ارب کا خرچہ ہوا ہے اور آمدن 1 ارب کے لگ بھگ ہوئی ہے. اس پر چیف فائنانس افسر PCB نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ ٹورنامنٹ ICC کا تھا. ICC کا چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ $7 کروڑ تھا, اور PCB کے ارکان, اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ارکان نے سوال اٹھایا کہ وہ پیسہ کس کا تھا جو اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش پر لگا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران ہونے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ نشانے پر ہیں تحریک انصاف کے, منظر پر نہیں ہیں لیکن خبروں میں ضرور ہیں. اگلی چیز, نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ حسن نواز صاحب, ان کے متعلق جیو رپورٹ کر رہا ہے. مرتضی علی شاہ صاحب بہت باخبر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب برطانیہ میں ان کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیتے ہوئے ان پر 5.2 ملین پاؤنڈ یعنی 52 لاکھ پاؤنڈ, پتہ نہیں کتنی رقم بنتی ہے پاکستان اربوں میں, ان پر جرمانہ عائد ہو چکا ہوا ہے. اور برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیا گیا ہے. یہ ٹیکس ڈیفالٹ کر جانا, قرض نہ دینا, یہ شریف فیملی پر بہت پرانے الزامات آئے. تو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کہا گیا کہ جنہوں نے بینکوں سے قرض لیے اور قرضے دیے ہی نہیں تو پھر ان کی زمینیں, ان کی جائیداد, ان کی پراپرٹیز پلٹ کی گئی تھی.
پھر وہ انہوں نے کچھ اپنا فیکٹریاں اور وہ نیلام کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، کچھ انہوں نے پھر فیکٹریاں جو ہے وہ پلش کروا دی تھی، بعد میں حکومت میں آ کر وہ پھر انہوں نے قرضہ ادا کر کے یا جو بھی سیٹلمنٹ تھی کر کے پھر وہ اپنی پراپرٹیز واپس لے لی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک پرانا ان کے اوپر الزام لگا آ رہا ہے یہاں پر پاکستان میں، اب برطانیہ میں۔ حسن نواز کو 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 9.4 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے ٹیکس ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹیز نے حسن نواز پر 5.2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا، اور برطانوی حکومت نے حسن نواز کے خلاف تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کر دی ہیں، یہ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز پر عائد جرمانے کی وصولی کا امکان موجود ہے۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس چوری کے جرمانے دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتے۔ حسن نواز صاحب کے جو قریبی ذرائع سے آگے ان کا ورژن دیا گیا ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ریونیو کسٹم ڈپارٹمنٹ کی آج شائع شدہ اعداد و شمار پرانی کہانی ہے۔ حسن نواز نے کورٹ میں خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کیا تھا، پرانی کہانی کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے، یعنی نیا معاملہ نہیں ہے، پرانا معاملہ ہے 2015-16 کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نیا معاملہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 10 سال پرانا ہے، اور حسن نواز نے تمام ٹیکسز جمع کر دیے تھے۔ تقریباً 6 برس بعد MHRC نے اس وقت کے ٹیکسز پر انکوائری شروع کی۔ HMRC کو قانونی طور پر انکوائری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ کہا گیا ہے۔ اور قریبی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مخصوص وقت گزرنے کے بعد حسن نواز نے موقف اپنایا تھا کہ اب محکمہ ٹیکس طلبی کا مطالبہ درست نہیں۔ حسن نواز نے کورٹ میں دیوالیہ پن شو کر کے ایک اصولی موقف اپنایا تھا۔ حسن نواز کا دیوالیہ پن 29 اپریل 2025 کو ختم ہونا ہے، ابھی ان کو کچھ ٹائم انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ خبر تھی، یہ 2 بڑے جو سیاسی خاندان ہیں ان کے متعلق۔ اور ایک خبر ہے جناب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں وہ آج فائنلی پیش ہو گئی ہیں اس میں JIT میں، اور یہ JIT سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا اداروں کے خلاف چل رہا ہے اس کے متعلق JIT بنی تھی۔ اس میں پہلے بھی ان کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی تھی، اور آج میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وہ پیش ہوئی ہیں، کوئی 2-2.5 گھنٹے ان سے پوچھ پریت ہوئی ہے، تفتیش ہوئی ہے۔ اور یہ جو PTI کے اگینسٹ جو چل رہا ہے نا مسلسل ایک اپنا ڈنڈا، وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ 16 PTI کے رہنماؤں کو پہلے طلب کیا گیا تھا، کل وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن صاحب پہلے پیش ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو کہیں سے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ PTI کو کسی قسم کی کوئی رعایت ملے یا وہ رعایت کے مستحق ہو کہ بندہ کوئی کہہ سکے، کیونکہ جس طرح کا پروپیگنڈا یعنی دہشت گردی ہوتی ہے، ہمارے معصوم شہری مارے جاتے ہیں، ہمارے جوان مارے جاتے ہیں، تب بھی PTI جو ہے وہ ایسا پروپیگنڈا کرتی ہے، ان کا سوشل میڈیا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ جو دہشت گرد ہے نا ان کو سپورٹ مل رہی ہو۔ اب بھی یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی، اس میں کیا رویہ تھا؟ وہ نہیں گئے تحریک انصاف کے لوگ، کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کو بلائیں گے، ان کو پیرول پر رہا کریں تو پھر ہم آئیں گے۔ تو عمران خان صاحب کب اپنی حکومت میں، جب وزیر اعظم تھے، جب بااختیار تھے، جب جیل میں نہیں تھے، جب سارے ادارے ان کے ساتھ تھے، ان کو سیم پیج تھا، تب بھی اس طرح کے اجلاسوں میں عمران خان صاحب نہیں آتے تھے، انکاری ہوتے تھے کہ جی میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب جیل میں ہے تو کہتے ہیں کہ جی مجھے جب تک نہیں جو ہے وہ اجلاسوں میں بلایا جائے گا تب تک PTI بائیکاٹ کرے گی، نہیں آئے گی۔ تو پھر کل میں نے کہا تھا کہ PTI نے نہ آ کر ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے، اور ایسا کلہاڑا کہ اب جو کل آرمی چیف نے تقریر کی تھی نا، جب پاکستان سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا، اب ہم ہارڈ اسٹیٹ ہوں گے، یعنی ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور ڈنڈا بھی کیلوں والا، تو ہم وہ چلائیں گے۔ تو PTI جو ہے وہ خود کو اس طرف بڑا شوق سے دھکیل رہی ہے، سوشل میڈیا ہو یا پھر عمران خان صاحب کی اپروچ کے تحت چلنے والے جو لوگ ہوں وہ جان بوجھ کے آبل مجھے مار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ پیش ہو گئی، 3 بڑے سیاسی خاندان، زرداری خاندان یا بھٹو خاندان اور نواز شریف خاندان اور عمران خان کے خاندان، یہ تینوں کے متعلق اب ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کا براہ راست تعلق نہیں ہے زرداری صاحب کے خاندان کے ساتھ، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں میرے بچے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب کو کے اوپر جو غصہ نکالا گیا ہے نا، یا جس طرح چیزیں سامنے آئی ہیں،
اسے لگ یہ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کا جو الزام ہے کہ وہ آرمی چیف کے کار خاص ہیں یا ان کے اختیارات آرمی چیف نے ان کو سارے کے سارے دیے ہوئے، تو وہ ذرا ادھر سے ان کو میسیجنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے، لیکن برہان میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھی ملا رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ